السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 186 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ فلیستجیبوا لی، اس لیے میرا حکم مانو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھو، لعلکم یرشدون، تاکہ تم نیک راہ پر چل سکو۔ یہ آیت بڑی کمال کی آیت ہے۔ وہ آیت ہے کہ میرے بارے میں بندے تم سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ نبی، جب لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کس طرف ہے، تو ان کو کہہ دیجئے کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا من حبل الورید، نحن اقرب من حبل الورید، میں بندے کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمارے کتنے قریب ہیں ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے قریب ہیں، لیکن اللہ نے کہا فإنی قریب ہوں، لیکن میں قریب ہوں۔ کتنے قریب ہے؟ شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ کوئی بھی ہم سے کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو، وہ ہر وقت کے ہمارے حالات پر مطلع نہیں ہوتا، اسے ہمارے ہر وقت کے حالات معلوم نہیں ہوتے۔ چاہے ایک بندہ سارا دن ہی گھر میں بیٹھا ہو، لیکن دن کا کچھ ٹائم ایسا گزرتا ہے جو اسے ہماری خبر نہیں ہوتی، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی، بھلے وہ بندہ سارا دن ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہمارے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہم کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، جو ہم بولتے ہیں وہ سنتا ہے، اور جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سن رہا اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میرا رب اتنا ہمارے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ چلو جی، یہ تو تھا قرآن کی آیت۔ آج کل کی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو شہرک کی بناوٹ بنی ہوئی ہے نا، وہ بناوٹ ایسے بنی ہوئی جیسے اس پر کلمہ لکھا ہوا ہو، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں شہرک کے قریب ہوں، اس کی بناوٹ اس طرح بنی ہوئی ہے جیسے کلمہ لکھا ہوا۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ میں قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ دعا کیا چیز ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادتی، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، سر ہے، یعنی جیسے بندہ سارا کام کرے، اس کا سارا جو اس کی ساری پرسی، اس کا سارا نچوڑ، اس کا سارا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہے دعا۔ تو دعا کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے بے انتہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے جو بندہ کے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، کیونکہ دعا نہ کرنا تکبر کی طرح ہے، یعنی تکبر کی مثال ہے، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث مبارک میں آتا ہے اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، اس کے جوڑنے کی دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ دعا کتنی بڑی کرامت ہے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ دعا کرنے کا سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم ڈیلی حساب سے یعنی یہ دعا مانگیں، ہم ڈیلی حساب سے یہ کریں کہ دعا ہم ڈیلی مانگتے رہیں۔ اب دعا مانگنے کا سلسلہ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں آخرت میں بھی کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو دعا کا سلسلہ ہونا چاہیے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے دنیا مانگتا ہے تو اس کو میں دنیا اتنی ہی دوں گا جتنی اس کی لکھی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو شخص آخرت اور دنیا دونوں مانگتا ہے تو دنیا اس کو میں اتنی ہی دوں گا جتنی ہے، لیکن آخرت اس کے لیے بے انتہا ہے۔ تو اللہ رب العزت دعا کرنے کو پسند کرتے اور نہ کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اچھا، دعا کا مطلب مانگنا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی انسان سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ غصہ کر جاتا ہے، لیکن وہی چیز اگر ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بندے سے بھلے کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، کتنا عزیز ہو، کتنا اپنا ہو، جب ہم سے ایک بار مانگے، دو بار مانگے، تیسرے بار مانگے تو اس کا منہ آخر خراب ہو جاتا ہے، اس کا بگڑ جاتا ہے چہرہ، اور وہ جواب دینے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات یہ کہ جتنی مرتبہ مانگو اللہ تعالیٰ دے رہا اور خوش ہو رہا۔
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کی ساری مخلوقات کو اگر زبان دے دے اور ساری مخلوقات اپنی ہی زبان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہی حاجت طلب کریں تو اللہ رب العزت ان سب کی حاجتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے اور تھکے گا نہیں۔ اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے تھکے گا نہیں۔ یہ ہے میرا رب۔ تو جب دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو۔ اچھا، دعا قبول ہونے کے بھی طریقے ہیں۔ 3 طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک، ہم نے دعا کی، چیز ہمیں مل گئی، ٹھیک ہے، یہ ہوگی دعا۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ چیز ہمیں مل جائے، حالانکہ یہ دعا قبول ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہوتی ہے تو دعا کی وجہ سے جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ تو نہیں ملتی، لیکن وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا قبول ہونے کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مصیبت بھی نازل نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور دعا قبول ہونے کا ایک ذریعہ وہ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ چیز بھی نہیں مل رہی تو وہ ذریعہ بھی نہیں ہے۔ باقی ایک ذریعہ بچتا ہے، وہ ذریعہ ہوتا ہے آخرت میں ذخیرہ، یعنی آخرت میں اللہ رب العزت دعا کرنے والے کو اگر دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کی دعا کی وجہ سے اس کی مصیبت بھی نہیں ٹلی تو اس کو اجر دے گا، آخرت میں اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو دعا تو ہر طریقے سے فائدہ مند ہے، قبول ہو رہی ہے ہر طریقے سے، کسی بھی طریقے سے قبول ہو جائے ہمیں فائدہ ہوگا، یعنی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہاں، مانگنے والے کے لیے تڑپ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بھی سنا ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو مجھے ان کا مانگنا اچھا نہیں لگتا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دے دو ان کو، جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو دے دو، میں ان کی آواز نہیں سننا چاہتا، میں ان کی آواز میں اپنا نام نہیں سننا چاہتا۔ پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اتنی مانگتے رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، کہ فرشتے کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے وقت سے مانگ رہا ہے، اسے دے دے، عطا کر دے، اتنی عاجزی سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے چھوڑ دو، مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگ رہا ہے، اسے مانگنے دو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی ہر بندے کے ساتھ الگ الگ تعلق ہے، ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی الگ طریقہ۔ پھر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ یاد ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو، دعا مانگتے نہیں، اور جب پریشانیاں ہوتی ہیں تو بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ بڑی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ڈیلی بیسس پر دعا مانگتا ہے اور اللہ سے کچہری کرتا ہے، اللہ سے ایک طریقے سے یہ سمجھے کہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اور اس سے تعلق بنا رہا ہوتا ہے، تو فرشتے ہماری آواز سے مانوس ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں فرشتے آوازوں کو سنتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا ہے، اسے دے دے، سفارش بھی کرتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اچانک اس پر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو وہ دعائیں مانگنے لگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کس اجنبی آواز ہے، ہم نے یہ آواز سنی ہی نہیں، کسی اجنبی آواز ہے، کون ہے یہ، اور یہ اب مانگ رہا ہے، اسے جب مصیبت ہوئی ہے یہ تو اللہ سے کبھی مانگنے نہیں آیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو نہ عطا کر، یعنی وہ اس کے لیے بد دعا کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا ہوا ہونا چاہیے، تعلق ہوگا تو ہمیں مانگنے کی عادت ہوگی، ہم دعا کریں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اجیب ہوں، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اور وہ بھی میں نے آپ کو ایک حدیث ڈیٹیل میں سنائی تھی کہ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں کہیں پر بھی تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہ بھئی آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، کہ اللہ وہ تو جنت مانگ رہے تھے، تیری رضا مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا انہوں نے کیا جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر، تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیں جنت تو ان کی دعا میں اور شدت آ جائے، یہ اور تڑپ سے دعا مانگے، اس سے بھی زیادہ کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ تیرے غصے سے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی؟ تو کہتے ہیں نہیں یا اللہ تیرے جہنم دیکھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھیں تو پھر کیا ہو ان کی دعا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اور بھی شدت سے دعا مانگے، اور بھی شدت سے پناہ مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری رضا مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہوا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے تجھے تو نہیں دیکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ تجھے دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ شدت سے تیرے لیے تجھ سے مانگے، تیری رضا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا کہ میں نے جنت ان کو دے دی جو مجھ سے یہ مانگ رہے تھے،
اور جہنم سے پناہ دے دی جس پناہ کی یہ دعا مانگ رہے تھے، اور میں نے اپنی رضا ان کو دے دی جس کے لیے یہ دعا مانگ رہے۔ تو دعا بڑی چیز ہے، دعا بہت اچھی چیز ہے، دعا کرتے رہنی چاہیے۔ دعا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو پھر میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے مجھ سے مانگتے رہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھتے رہو، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔